جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اخرجہ اصحاب الصحاح. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت قیمتی پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدمیت اور انسانیت کی وجہ سے اس کو اللہ نے شرف نصیب فرمایا. خلق الانسان علمہ البیان. پھر علم اور بیان کی وجہ سے اور بیش بہا اور قیمتی ہو گیا. اس کو بیش بہا اور قیمتی زندگی گزارنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کا طبقہ مبعوث فرمایا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین ولکل قوم ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں اللہ نے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے اور ایک ہادی اور مہتدی ان کا رہنما اور دینی رہبر بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اسلام خوبیوں کا جامع ہے. قبائح رذائل معایب اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. اس کے لیے دائرہ کار ایسا بنایا ہے کہ آدمی خود اپنا احتساب کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اس طرح رات کو جبریل آیا اور مجھے اپنے ساتھ کر کے چاہ زمزم پر لے گیا. وہاں اور فرشتے بھی تھے اور میرا سینہ چاک کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا اور وَمَلَأَهُ حِکْمَةً وَإِیمَانًا. ایمان اور ایمان کے شایان شان عقل و شعور اس میں بھر دیا اور پھر سی لیا. فرمایا کہ حرم سے باہر نکلا تو ایک سواری کھڑی تھی یقال لہ البرحاق، گھوڑے سے چھوٹی اور خچر سے بڑی. اور فرمایا جب وہ چلنے لگا تو ایسا معلوم ہو رہا جیسے بجلی کی کرنٹ ہے. کل برق کے الفاظ حدیث میں آئے، بجلی کی چمک. دونوں طرف ملائک کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے. راستے میں عجائب و غرائب کھلے. ایک بوڑھی عورت تھی، یا محمد یا محمد، بکرے بال، پریشان حال، پھٹے پرانے کپڑے. جبریل نے کہا ہاں لا تجبھا، کوئی جواب نہ دینا. آگے بڑھے، پوچھا، بہت پریشان تھی، کون تھی؟ کہا یہ دنیا، یہ دنیا تھی. لو اجبتہا لغوت امتک. بخاری. آپ ہاں کر دیتے تو امت بہک جاتی. امت اخیر تک دنیا سے متنفر رہے گی اور دنیا پر چوٹ کرنے والے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت اختیار کرنے والے رہیں گے. الحمدللہ.
آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے. عند الکسیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس، وہو قائم یصلی فی قبر، حضرت کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. امام الاثر مولانا انور شاہ شرح بخاری جلد اول صفحہ 117 پر لکھتے ہیں وَعَلَمَ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ، بہت سارے اعمال قبروں میں ثابت ہیں. کیونکہ آپ نے کہا میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے، سرخ موار پکڑے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک، وہی حج کرنے آ رہے، تلبیہ پڑھ رہے. کل حج عند البخاری والصلاة بأذان وإقامة عند الترمذی وتلاوة القرآن عند الدارمی. کہتے ہیں عجائب ارض و سما کھل گئے تھے، آپ کو ایک جھلک دکھا رہے تھے. علماء نے لکھا ہے ابو طالب بھی مر گیا تھا جو بہت تسلی کا سامان تھا، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ بھی فوت ہوئی تھی، دونوں ایک سال میں قریب قریب. تو آپ بہت غمگین تھے. آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے پھر زمینی سفر ناکافی تھا، سیاحت ارض و سما اور معراج و اعراج تک کی نوبت آئی. فرمایا کہ جب بیت المقدس پہنچے تو کچاکچ بھری ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک تمام انبیاء موجود ہیں. حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البشیر النذیر فی مولد النبی الکریم میں لکھا ہے کہ یہ احادیث متواترات میں سے ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام پہلی صف میں دائیں طرف تھے اور نوح علیہ السلام پہلی صف میں بائیں طرف تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے کہا مجھے اطمینان تھا کہ نماز تو ہونے والی ہے، آدم پڑھائیں گے وہ ابونا، نوح علیہ السلام پڑھائے. پر جبریل نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ آگے ہو جائیں. آگے سے پھر آسمانوں کی سیر و سیاحت شروع ہو گئی، پھر لامکان کی. آپ جب واپس آئے اور آپ نے بیان فرمایا تو مشرکین نے کہا ایک ہی رات میں آسمان زمین بیت المقدس، آسمانوں کو چھوڑو، صرف بیت المقدس کے حالات بتاؤ، کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنے راستے ہیں. آپ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ملائک ساتھ تھے، انبیاء موجود تھے، میں کہاں ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا. ہائے ہائے، کیا شان والے پیغمبر. یہ جو ہر شخص ہر ایک آدمی کو دیکھتا ہے، کوئی کرسی پر آیا بیمار، تیرا کوئی اور کام نہیں، صف میں کھڑے ہو، تو نندارشی ہے کیا جو ہر چیز کو تماشے سے دیکھتا رہتا ہے؟ کچھ اپنے ایمان، عقل، غیرت پیدا کرو. بلا وجہ کی چیزوں میں دخل دے. دیکھو نبی کو، اور مجھے تو کوئی کام نہیں تھا کہ میں وہاں روشندان اور دروازے اور راستے گنتا. اور بخاری میں ہے قرب تو قربتن، سخت تکلیف پہنچی. دو روایتیں ہیں، بخاری میں ہے فرفع اللہ لی البیت، اللہ نے القدس کو اٹھا کے جبل ابی قبیس اور حرم کے سامنے رکھا. یہ ہے القدس، آپ دیکھ کے جواب دیں. اور ترمذی میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی فجل اللہ لی البیت، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یہاں تک پردے اور حجابات ہٹا دیے. فکنت اطوف بہا واجیب لہ، میں بیت المقدس دیکھ دیکھ کے جوابات دے رہا تھا. بڑے معجزات میں سے معراج کا معجزہ ہے. اللہ، یہ میں نے اس لیے واقعہ سنا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا منظر ہے اور کتنی بڑی رات ہے. اور حضرت بس جو چیزیں پوچھی گئی نظر آئی وہ بیان کی. آپ نے کہا
اللہ تعالیٰ کا حکم ایک درخت پر آتا ہے، سدرۃ المنتہا اس کا نام ہے، بیری کا درخت ہے۔ درخت چھٹے آسمان میں ہے اور 7ویں آسمان میں اس کی شاخیں پہنچی ہوئی، ہر آسمان سے نظر آ رہا ہے، اور تمام آسمانوں میں ملائک کھڑے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَهَا أَلْوَانٌ شَتَّىٰ، اس کے پتے رنگ بدلتے ہیں، لا ادری ما ہی، پتہ نہیں کیا ہے۔ علماء نے اس طرح تطبیقاً کہا ہے کہ جیسے ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو پہلے پیلا جل جاتا ہے، کہتے ہیں اب راستہ کھلنے والا ہے، پھر ہرا، جب سرخ ہو جاتا ہے کہتے ہیں رک جاؤ، ٹریفک اصول کے خلاف ہے چلنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب نازل ہوتا ہے تو اس درخت پر آ جاتا ہے، اس کے پتوں کے رنگ بدلتے ہیں، تو کوئی فرشتہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے طوفان برپا کرنے کا حکم مل گیا، فوراً اس کو دیکھ کے لکھ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں علاقے میں زلزلہ برپا کرنے کی تاکید ہو گئی۔ ہر شخص اپنی ڈیوٹی خود سمجھتا ہے، چونکہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے تکوینیات کا۔ آپ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کس چیز کے رنگ ہے جو بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں تو نہیں پوچھ سکا، میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ ضرور پوچھتے، کیونکہ وہ کلیم تھے۔ کلیم کے معنی ہر طرح بات کرنے والا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے بھی خاص باتیں ان سے فرمائی، اور اس کی بڑی داستان ہے، روضۃ الریاحین وغیرہ میں، دلیل الفالحین میں تمام تفصیلات درج ہے۔ بہت زیادہ اپنی زندگی کو بیش بہا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ جس کام میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں کوئی دخل نہیں۔ مجھ سے پوچھتے آپ کے محلے میں فلاں رہتا ہے، میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ اوہ اچھا، یہ میں نے کہا ان کو چاہیے کہ مجھے جان لیں، مجھے ان کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا کام رشد و ہدایت کا منصب ہے، اس کی ضرورت ان کو شدید ہے۔ مجھے نہ ان کے پیسے چاہیے، نہ ان کے ٹھیکے چاہیے، نہ شہرت چاہیے۔ سیاست و حکومت تو دور کی چیز ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ جیسے کھوج لگاتے ہیں، بزرگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث، یہ حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے مفتاح العلوم گھاس منڈی میں، بڑے استاذ تھے، دیوبند میں بھی استاذ رہے تھے، مولانا گلستان نام تھا، دیوبند میں ان کا نام جمال الدین رکھا۔ یہ یوسف لدھیانوی اور مولوی نذیر فیصل آبادی ان سب کے استاذ تھے۔ وہ وہاں جہانگیرے کے ساتھ ایک گاؤں ہے بیکا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان کے دیوبند کے ہم سبق تھے۔ ایک دن حضرت نے فرمایا چلو مولوی گلستان سے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں مزمل بھائی کے پاس گاڑی ہوتی تھی اور وہ چلاتے تھے۔ مزمل بھائی کی گاڑی میں ہم بیٹھ کے حیدرآباد گئے۔ گھاس منڈی میں مفتاح العلوم میں حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ وہاں کے محتمم مولوی عبدالرؤف نے بڑی زبردست دعوت کی۔ تو ہمارے استاد ذرا متلون مزاج کے تھے، خوش رنگ تھے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ حیدرآباد میں کیا چیز لینے چاہیے اور کام کیے، تو وہ اتنے خفا ہوئے، کہا مولوی عبدالحنان سے پکاڑی دی وشتا دادسو لما سکار دے بازار سنا، کہا مولوی عبدالحنان سے مجھے پتھر مارا آپ نے، میرا کیا کام ہے بازار اور منڈیوں سے، میں کیا چوڑیاں حیدرآباد کے اور ربڑی جھاڑوں گا، میں تو بخاری اور ترمذی کا استاذ ہوں۔ مجھے اس سے یہ سبق ملا کہ شیخ الحدیث بننا کوئی ہر ایک کا کام نہیں ہے، سارا جہان کو چھوڑ کر ایک مقصود کا آدمی طالب بنتا ہے، تب جا کے اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا ڈیر زیادہ خپش ہو ڈیر بدے اگاڑل اداد مولانا سو ہوئے رہا تھا ماں حیدرآباد بازارون سر سکار دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میرے عزیزوں اور بھائیوں، انسانوں میں تجسس کا مادہ تو ہوتا ہے، لیکن کم از کم مسجد میں آ کے آرام تسلی سے بیٹھا کرے. سعودی عرب سے ایک شیخ آئے تھے عبداللہ زہرانی، تو ہمارے یہاں مہمان تھے. انہوں نے کہا مجھے دینی ادارے دیکھنے، بڑے اداروں کی بھی خواہش تھی کہ یہ وہاں کے رئیس الموظفین ہے آ جائے. ایک بڑے ادارے میں ہمارا جانا ہوا تو انہوں نے کہا میں کلاسیں دیکھوں گا، اساتذہ پڑھاتے رہے اور مجھے وہاں گزارو. تو ایک کلاس سے ہم گزر رہے تھے، طالب علم باہر دیکھنے لگے تو شیخ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا یہ کون سمجھائیں گے طلباء کو کہ کتاب کا حق زیادہ ہے، استاذ کا حق زیادہ ہے، آنے جانے والوں کا کیا کام ہے. تو میں نے کہا ہمارے ہاں بہت زیادہ تعلیمی کمی پائی جاتی ہے اور طلباء کو سمجھانا ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ مناسب موقع پر گزارش کریں گے. تو ان کو میری بات تھوڑی سی محسوس ہوئی. محسوس اس طرح ہوئی کہ ایسے ایک روب ڈالنے کے لیے. چنانچہ میں جب مدینہ منورہ گیا، شیخ عبداللہ زہرانی کو پتہ چلا تو فوراً مجھے فون کیا کہ حرم میں کہاں ہو. میں نے بتایا تو آ گئے. مجھے کہا کہ آپ دعوت بھی قبول کر لے اور جامعہ کی سیر کراؤں گا آپ کو. میں سمجھ گیا. میں نے دعوت سے معذرت کی. میں نے کہا وقت نہیں ہے، دعوت ہے جو ہم پاکستان میں کھاتے ہیں یہاں اس کی معافی مانگنے آ رہا ہے اور نہیں کھانے. ہاں میں آپ کے ساتھ جامعہ جاتا ہوں، سیر کرتا ہوں. میں سمجھ گیا. تو انہوں نے کئی کلاسوں کے سامنے ہمیں ایسے گزارا، اندر بھی لے گیا کلاس میں. آپ یقین کر لیں یہی طلباء جو لاہور اور کراچی اور پشاور کے وہاں پڑھ رہے ان کے بھی اخلاق بلند ہو. ایک طالب نے ہماری طرف نہیں دیکھا، اپنے مضمون پر اور شیخ پر متوجہ. مجھے تو انظر طلباء کیف یترشحون الی مشایخهم ومقالتهم ولا ينظرون یمینا ولا شمالا. میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے جواب دے رہے ہیں. کہ میں نے جب ادارے میں اعتراض کیا تو آپ کو تھوڑا سا لگا تھا. میں نے کہا مدینہ منورہ اور پورے عالم کا زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں براہ راست برستی ہے. ہم بھی اپنے ایمان و اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ غیر ضروری کاموں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے آپ نے 2-3 دفعہ کوشش کی اٹھنے کی، جانے کی. حالانکہ یہ گھر ہے اور یہ مسجد ہے، جتنا ہمارا اتنی بہت دور ہے، اتنا تو نہیں ہے. جہاں حضرت کا مزار مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، یہ عائشہ کا حجرہ ہے اور ساتھ میں 11 ہے، 12 فاطمہ بی بی کا گھر تھا. یہ سارے جو روضہ رسول کے مقامات ہیں یہ 12 کے 12 کمروں کے ہیں اور ساتھ میں مسجد نبوی میں محراب لگا ہوا ہے. لیکن وہاں سے یہاں تک آپ نہیں آ سکتے تھے اور آنا چاہتے تھے. آپ نے کہا ادعو عباس و علیہ، عباس اور علی دونوں کو بلاؤ. حضرت عباس پر دائیں ہاتھ رکھا، وہ بڑے تھے، چچا ہے، 3 سال بڑے. اور حضرت علی پر بائیں ہاتھ رکھا، وہ داماد ہے، چھوٹے ہیں. اور ان کو طریقہ بتایا کہ میں تو بیمار ہوں نا، آہستہ آہستہ چلو، میں آپ کی طرح تو قدم نہیں اٹھا سکتا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح جانے لگے تو صحابہ پر صفوں سے باہر آ گئے اور تماشا دیکھنے لگے؟ وہ ایسے بیہودہ لوگ نہیں تھے، وہ بہت قیمتی اور پیش بہا انسان تھے. ایک شخص کا بھی تذکرہ نہیں ملتا، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. ہمارے فقہاء نے جو کہا ہے کہ بچوں کو آگے نہ آنے دو، اس کی وجہ یہ لکھی ہے بدائع میں کہ وہ منتشر الذہن ہوتے، کبھی اپنے آپ کے ساتھ کھیلتے
کبھی بائیں کبھی دایاں، تو صفوں کا رونق خراب ہو جائے گا۔ مطلوبہ اطمینان جو نماز جماعت میں ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ بچے تو معصوم ہیں۔ معصوم تو یا انبیاء ہے اور یا صبیان ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی غیر نبی معصوم نہیں ہے، نہ ابو بکر معصوم، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ ابو حنیفہ، نہ شیخ عبد القادر، نہ شاہ انور شاہ۔ 5 سال اور 6 سال علماء کہتے قبل البلوغ یہ صبیان کا دور ہے، اور اس میں عصمت ثابت ہے۔ عصمت کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی تو کرتے ہیں، آپ چاقو دے دیں آپ کا گلا بھی کاٹ دے گا، لیکن اس کو انجام کا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے کہتے ہیں بچے بے رحم ہوتے ہیں، کیونکہ رحم تو تب آدمی کو آتا ہے جب آگے کا پتہ ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی، یہ پریشان ہو جائے گا، اس کو تو پتہ نہیں چلتا۔ تو علماء دین کہتے ہیں جس طرح بچوں سے غلطیاں ہوتی ہے گرفت نہیں ہوگی، شرعاً اس پر قصاص وغیرہ دم نہیں آئے گا، اس طرح انبیاء علیہ السلام سے بمقتضائے بشریت جو غیر اولا امور صادر ہوئے ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ نسی آدم، وہ تو بھول گئے تھے، ولم نجد لہو عزما، اور انہوں نے بالکل ارادے سے نہیں کیا تھا، بھول گئے اور اس درخت کے قریب ہو گئے جس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ بہرحال یہ ایک اشارہ ہے ایک زندگی کے نظم اور ڈسپلن کی طرف کہ ہمیں گھروں میں بھی بہت خیال سے رہنا ہے، اپنا دماغ، اپنی عقل، شعور بچانا ہے۔ بعض لوگ اتنا کلام کرتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ گزارش کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہمیں تو نماز پڑھانی ہے، بخاری شریف اور ترمذی کا سبق ہے، گھنٹوں بولنا ہوتا ہے، ہم آپ کے اتنے بولنے کو سن بھی نہیں سکتے، ہمیں معاف فرمائیے۔ اور بعض لوگوں کو اسی میں فخر نظر آتا ہے کہ جتنا زیادہ بولے اتنا ان کو خوشی ہوتی ہے۔ نہیں، من حسن اسلام المرء، ایک مومن مسلم کے اسلام کی خوبیوں میں سے ترک ما لا یعنی، جس کام سے کوئی واسطہ نہیں اس کو رہنے دے۔ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عجم کے لوگوں کو خط لکھنا چاہا بخاری کتاب العلم میں، تو آپ کو کہا گیا انہم لا یقرؤون مکتوبا ما لم یکن مختوما، یہ لوگ خط نہیں پڑھتے جب تک مہر نہ ہو اس پہ۔ فاتخذ خاتما، آپ نے ایک مہر اختیار فرمائی اور اس کے نگینے پر کند کروایا محمد الرسول اللہ، محمد نیچے لفظ رسول بیچ میں لفظ اللہ اوپر۔ خط کا اصول یہ ہے کہ نیچے سے اوپر آ جائے۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی مہر ابو بکر صدیق خلیفہ برحق کے پاس آئی تو انہوں نے اس کو احترام و تقدس کے لیے محفوظ رکھا اور اپنی ایک مہر بنوائی، قل الخیر او اسمت، شیخ فریدہ اخلا پٹا بہتریدہ، خیر کی بات کرو ورنہ خاموش ہو۔ اللہ اکبر۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر سے مکہ سے مدینہ روانہ ہوا، میں نے ایک بات پوچھی تو آپ نے ایک حدیث سنائی، بس خاموش۔ مدینہ منورہ سے پھر مکہ، استاد سے یہ شاگرد ہے، پھر میں نے ایک بات پوچھی تو ایک اور حدیث سنائی، پھر خاموش ہو گئے۔ اس کو نقل کر کے امام بخاری نے حسن بصری پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تو صحابی نہیں ہے اور اتنے حدیثیں سناتے ہیں۔ خیر وہ ایک علیحدہ علمی مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کی شان دیکھو، عبداللہ ابن عمر عمر کا بیٹا ہے اور شیخ الصحابہ ہے، بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے، لیکن کلام پر سخت کنٹرول ہے۔ شاگرد حیران ہے اور وہ کہتے ہیں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، میں نے ایک بات پوچھی تو ایک حدیث سنائی، واپسی پر میں نے ایک دوسری بات پوچھی ایک اور حدیث سنائی۔ 400 کلومیٹر راستہ ہے، ابھی 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، اس زمانے میں تو کئی دن لگتے ہوں گے۔
لیکن بات چیت کم کرتے تھے، اور اس میں بہت بہت زیادہ خیر ہے۔ ابو بکر صدیق نے مہر بنائی، قل الخیر، اچھی بات کرو، اللہ اللہ، اور بہترین کلام صادر کرو، اب اس ورنہ خاموش۔ علماء دین کہتے جو خاموش رہتے ان کے کلام میں کمال ہوگا، جو بہت زیادہ بات چیت کرے ان کے کلام میں وزن نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی جب خلافت آئی تو آپ نے سابقہ دونوں مہروں کو بطور تقدس و تبرک کے رکھا اور اپنی مہر بنوائی، کفا بالموت واعظا، اے عمرہ یہ کم ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، جب آپ جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تو عبرت لے لو نا کہ اس طرح آپ کا بھی جنازہ ہوگا۔ ارمان بہو کے وقت بتیری ہو، بیا بجہان را پس گورے ہو نبا یما، لا الہ الا اللہ۔ زمکے کلنگ دے زور اور دے، زوانان خوندی کے را لے گے تش پالنگنا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک مہر عمر نے یہ بنوائی جس پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، موت واعظ کے لیے کافی ہے۔ کتاب الجنائز میں بزازیہ اور قاضی میں اور غرائب میں لکھا ہے کہ لا یضحک عند محضر القبور، جنازے کے وقت اور قبرستان میں ہنسنا ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب بحر نے اشارتاً کہا ہے قیل یکفر، بعض لوگ کہتے ہیں مردے کے سامنے ٹھاٹے مارنا ہو، ہنسی مذاق کرنا ہو، اندیشہ ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے، اتنا دل سخت ہوا ہے، یہ تو آخرت کا انکار معلوم ہو رہا ہے۔ ایک مہر عمر کی یہ تھی، اور ایک مہر اور بنوائی، اور وہ گورنروں کو، کمانڈر ان چیفوں کو، جرنیلوں کو، فوجی طبقے کو جب ڈانٹتے تھے تو مہر لگاتے تھے، متستعبدتم الناس، لوگوں کو کب تک غلام بناؤ گے، وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، اور ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، تو ایک حر کو غلام کیوں بناتے، کیوں اس پر ناجائز احکام صادر کرتے۔ حضرت عثمان کی جب خلافت آئی انہوں نے سابقہ تمام مہروں کو محفوظ رکھا، تبرکاً و تقدساً، اور اپنے لیے مہر بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا قل الخیر من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ بیکار باتوں کی طرف نہ متوجہ ہو، جس کام میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں۔ سرکاری کاغذات پر، آرڈر پر، خلیفہ راشد کے عہد پر یہ سٹیمپ لگتا تھا، ٹپ مہر لگ جاتی تھی، ہر شخص پڑھتا تھا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلافت آئی آپ نے سابقہ مہروں کو محفوظ رکھا اور اپنے لیے ایک مہر بنوائی، اور اس میں انہوں نے لکھوایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک شبے کی چیزیں چھوڑ دو، یقین اور اطمینان کی باتوں پر چلتے رہو۔ اور حضرت حسن مجتبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک خلیفہ رہے، انہوں نے ان تمام مہروں کو تبرکات کے طور پر رکھا اور اپنی مہر بنوائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر بنوائی تھی، حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا، بخاری شریف میں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مہر بنوائی کہ العظمت للہ، اور ایک روایت میں ہے کہ نحن جنود اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے فوجی اور لشکر ہیں۔ یہ تمام تفصیل طالب کے لیے الانسان للانسان،
برہان الدین حلبی کی کتاب میں دیکھی جائے، اس کو سیرت حلبیہ بھی کہتے ہیں، 3 جلدوں میں ہے، اس میں اور بھی تفصیلات ہے، یزید نے کیا مہر بنائی ہو، پہلے کیا بنائی ہو، بعد میں کیا بنائی ہو، عبید اللہ ابن زیاد کی کیا مہر دی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے اللاتی بڑے بھائی تھے، اور مفتی شفیع وغیرہ اور مولانا اعزاز علی کے استاذ تھے فتوے میں، بہت بڑے فقیہ و مفتی تھے۔ انہوں نے مہر بنانا شروع کیا، وتوکل علی العزیز الرحیم۔ مولانا اشرف علی نے ان کو خط لکھا جبکہ وہ بہت بڑے تھے، اور کہا یہاں عزیز سے مراد آپ نہیں ہیں۔ چنانچہ دیوبند کے شورا میں مشاورت ہوئی اور مفتی عزیز الرحمان کو منع کیا کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے آپ کا۔ حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری کے انتقال پر ایک بڑے عالم نے مقالے میں لکھا تھا کہ یا صفا علی یوسف، میں نے کہا کہ یہ منع ہے، کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ سب استاذوں نے مجھے خوب دبا کے ڈانٹا، تو ہر چیز کو ناجائز کرتا ہے، تیرا کام یہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 2-3 دن بعد میں اصلاح انقلاب امت لے گیا مولانا اشرف علی صاحب کی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کیونکہ ابرار الحق مر گیا، کہ یہ اس کے لیے نازل ہوئی، یہ تو تحریف فی القرآن ہے۔ تب جا کر کے الحمدللہ اس مضمون سے وہ پیراگراف نکال دیا گیا۔ میں نے مفتی احمد الرحمان سے کہا مجھے تو خوب ڈانٹا دبا دب، مولانا اشرف علی کے ساتھ کیا کروں، اصیلی کے لیے آیا ہوا اصلاح انقلاب امت کے لیے۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، زندگی تو اسی خوشگواری کا نام ہے کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ بھئی ہمیں کس طرح رہنا سہنا ہے۔ اور یہ پانی پیتے ہیں نا ہم بوتل میں اس طرح، آپ نے غور کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گلاس ہے، گلاس کوئی مصنوع تھوڑا ہی ہے۔ تو میری ایک بیٹی نے اشکال کیا، مجھے کہا ابو پانی کا مطلب یہ ہے کہ نظر آنا چاہیے، کوئی تنکا نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی مچھلی نہ ہو، کوئی چیز آتی ہے نا، بوتل میں تو پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں اندھیرے میں پانی نہ پینا، روشنی کر کے پینا، ہو سکتا ہے کوئی بلا اندر جائے۔ میں فوراً سمجھ گیا، میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے اس کا ایک اور ہیلا نکالا، اور وہ یہ کہ بوتل میں اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں، لیکن درست بات یہ کہ بوتل سے کٹورے میں یا گلاس میں نکالے تاکہ سنت کے مطابق پانی پیے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ معصوم بچہ یا بچی جب اس کا عقیقہ کرنا ہو 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں، اس کے بعد عقائق نفل ہو گئے، دعوت بن گئی، خیرات، سنت ختم، تو آپ اس کے بال اتارے۔ عقیقہ 4 چیزوں کا نام ہے، اس کے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اور اس دن نام کا اعلان کرے کہ یہ نام ہو گیا، بی بی عائشہ نام ہے، مومن ہے مسلم نام ہے، مومن ہے محمد نام ہے، احمد نام ہے۔ پہلے جو آپ نے سوچا وہ تجویز ہے، اور آج جو عقیقے کے ساتھ اعلان کر رہے یہ التسمیہ ہے، نام پکا کرنا، نوم پخول، یہ عقیقے والے دن ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ بچے کے بال اتارے اور پھر سونے یا چاندی سے تولے، اور وہ سونا اور چاندی فقراء مساکین کو۔ ذرا غور سے بات سنو، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ کون ترازو لائے یار زرگر سے، کہاں اتنا چھوٹا ترازو ملے گا، تو میں فتوے دیتا تھا بیان میں بھی کہ بھئی 500,000 روپے خیرات کرو۔ محمد انور شاہ کا جب عقیقہ تھا تمام اکابر جمع تھے، جامع المعقول والمنقول، فخر و مفخر علماء اولیاء سرحد، مولانا حمداللہ صاحب شفاہم اللہ شفاء عاجلہ، استاذ گرامی قدر فقیہ وقت مولانا عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ تعالی، مناظر ملت مولانا محمد امین اکاڑا،
اور بہت سارے علماء، کراچی بھر کے علماء سب موجود تھے. ان کے سامنے یہ مسئلہ سامنے آیا تو سب خاموش ہو گئے. میں نے جو کہا کہ 500,000 روپے بالوں کے بدلے میں خیرات کریں تو خاموش ہو گئے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا نا. کیا کرنا چاہیے؟ کہا یوزن سنجان سے وہی یوزن بے ذهب او فضہ، سونے یا چاندی سے تولنا چاہیے. حدیث شریف میں تو میں نے کہا سر آنکھوں میں، اتنا وہ تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. ہمارے بزرگ ہم سے علم میں اور تجربے میں اور عمر میں اور پاکی میں بہت مقدس ہے. چنانچہ اس کے بعد میں نے فتویٰ تبدیل کیا، اور اب عقیقے والے کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. کسی قریبی سنہرے اور زرگر سے چھوٹا ترازو لے آئے، ایک طرف وہ بال ڈالے، دوسری طرف چاندی، کوری چاندی ملتی ہے یا سونا. کیونکہ علماء دین نے اجازت نہیں دی. علماء دین دین کے ستون ہیں، انوار و برکات کے پرستادے. خدا تعالیٰ نے اسلام کو ان کے ذریعے قائم دائم رکھا ہے. امام ابو جعفر طحاوی جب مصر آئے، علماء مصر نے ایک فتویٰ دیا تھا. امام طحاوی کے بارے میں محدثین کہتے اوسع علما حتی من بخاری و امثالی، بخاری جیسے لوگوں سے بھی علم میں زیادہ ہے. حدیث میں بخاری بہت آگے، وہ تو معجزہ ہے پیغمبر کا. فتویٰ طحاوی کے سامنے پیش ہوا. طحاوی نے علماء سے کہا کہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. کیسے فتویٰ لے کر؟ ان پر واضح کیا کہ فتویٰ غلط. بادشاہ مصر بڑا حیران ہوا کہ 3,000 علماء کی تحریر کو امام طحاوی نے غلط کہا. بادشاہ نے ایک محضر لگایا اور تمام علماء دین کو جمع کیا اور سٹیج لگایا، اس پر اپنی سیٹ اور طحاوی کی لگائی. علماء دین نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سب سر جھکائے ہوئے. امام ابو جعفر طحاوی نے عجیب و غریب اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے دوبارہ غور کیا، میری تنقید غلط ہے، علماء کا فتویٰ صحیح ہے. بادشاہ بھی بہت پروپیزن ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا. جب بادشاہ چلا گیا تو علماء دین کو کہا تمہارا فتویٰ بددستور غلط ہے، لیکن بادشاہ کے دل میں تمہاری بے عزتی آ گئی، میں آپ کو بے عزت نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں نے اپنے سر پہ لے لی کہ نہیں میں غلطی پر ہوں. علماء تو دین کے ستون ہیں، یہ تو انوار ہے. خدا تعالیٰ ان کو دیر تک سلامت قائم دائم رکھے. تو کبھی ہم اس طرح اصلاح کرتے یا کوئی ارشاد کرتے تو بعض دوست گھبرائے نہیں. یہی تو ان کا مقصد ہے یہاں آنے کا کہ بھئی بعض کمی اور کوتاہی پر تنبیہات ہو جائے. ابھی ہمارا جنید سفرن حضرن جان و جگر ہے میرے، شاید موجودہ دور میں بیٹا بھی اتنی خدمت نہیں کر سکے گا، بلکہ محمد انور شاہ کو ان کا اور اسجد کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کے سارے پہاڑ یہ اٹھاتے. زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، انور شاہ خفا ہو جائے گا. ورنہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے خادم نہیں دیکھے. ابھی بھی کل نہیں پرسوں عمرے کے لیے جا رہے ساتھ ہیں. جنید کے بغیر تو عمرہ و حج ہو ہی نہیں سکتا، ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اب تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. توبہ، لوگ عجیب بدگمان ہیں. اسی طرح کرسی پر یہ جنید مجھے لے کے جا رہا تھا تو وہ آپ نے غور کیا کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تو میں وہ ٹانگ نیچے لٹکانے کے بجائے اوپر چڑھاتا ہوں. مسجد نبوی کے باہر ایک گلشن کا آدمی دوسروں کو کہتا ہے میرے متعلق وہ اس کا ٹھر یہاں بھی آ کے ختم نہیں ہوا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے کرسی پہ بیٹھا ہوا. میں نے اس کو کہا لے لو اس کے، نے کہا خدا کے لیے. میں نے کہا واللہ کہ اس کو چھوڑا میں والا اور پسے. میں وہاں قریب گیا، میں نے کہا تم عمرہ و حج کے لیے آئے، بے شرم بے حیا، اس کرسی کی ایک ٹانگ گم ہو گئی جدہ ایئرپورٹ پر. مجھ فقیر کی بھی ایک ٹانگ خراب ہے، اس کی بھی ہم برابر ہو گئے.
تب وہ ٹانگ نیچے کیسے لٹکاؤں گا؟ اور خراب ہو جائے گی. تو میں عذر کی وجہ سے کیسی بدگمانی ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، درس سنے گا، جی معاف فرمائے. میں نے کہا میں نے معاف کیا ہے، لیکن تمہارے یہ اخلاق ہے کہ میں نے ٹانگ چونکہ کرسی کی ایک ہے ایک نہیں ہے. خدا نے مجھے ایسی کرسی عطا کی ہے اور اس میں آرام بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اور میں نے کیوں چھوڑوں؟ یہی کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اچھا گمان بھی کرنا چاہیے. اب مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، جب دیر ہو جائے پھر تیز آتا ہوں تو سانس تو ویسے ہی نقصان میں پڑ گئی. اللہ تعالیٰ جلدی خیر و عافیت فرمائے. تو پھر میں نماز کہاں پڑھا سکتا ہوں؟ نماز نہیں، درس میں بھی میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تدبیر نصیب کی ہے کہ چلو بھائی لوگوں کو تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کیا کریں، کرسی کے بغیر بھی زندگی نہیں گزرتی. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امام العصر لاہور تشریف لائے تھے، وہ بیمار تھے. ڈاکٹر اقبال نے اصرار کیا کہ بیان کرنا ہوگا. شاہ صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں کرسی لے آؤں. ڈاکٹر اقبال اپنے گھر سے کرسی لے آئے. انوار انوری میں لکھا ہے. حضرت شاہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے اور بیان فرما رہے تھے. تو لوگوں کے لیے مسجد میں کرسی بہت عجیب تھی. وفاق آیا نہیں تھا کہ تمام مدرسین و ممتحنین کے لیے کرسیاں منگوائے. 4 گھنٹے غریب نگرانی کرتے تو کیسے کھڑے رہیں گے؟ مولانا انور شاہ نے اس وقت 2 حدیثیں سندن متنن پیش کی کہ پیغمبر بیمار تھے اور آپ کرسی پر تشریف فرما تھے. ان روایات میں یہ بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ کرسی سے اتر گئے اور نیچے بیٹھ گئے. اس لیے ہندوستان سے ایک تحریر نکلی ہے اور اس پر لکھا ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعا ناجائز ہے. دارالعلوم دیوبند کے بعد متروک مفتیوں کے بھی اس پہ دستخط اور مہر ہے. ہم نے الاحسن میں اس کو شائع کیا اور ہمایوں مغل کو کہا ایڈیٹر کو کہ اس کے ساتھ لکھو کہ یہ عبارت محل نظر ہے، قابل قبول نہیں ہے، کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اس وقت جب نیچے اتر کر آپ سجدے پر قادر نہیں، صف میں بیٹھ کر بھی سجدہ نہیں کریں گے بلکہ اشارہ کریں گے، تو پھر آپ بے شک کرسی پر بیٹھ جائیں. اور جب کرسی پر بیٹھیں گے تو قیام نہیں کریں گے، قیام بھی قعودن ہوگا. علامہ شامی نے فتاوی میں لکھا ہے، اس پر ہماری مذہب کی تمام کتابیں جمع ہیں. وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ کہ جو شخص کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے سقط عنہ القیام. ابن الحمام فتح القدیر میں کہتے ہیں سقط عنہ وجوب القیام، اور ابن عابدین کہتے ہیں وعلیہ الفتویٰ. یہی مفتابی قول ہے. یہ کرسی پر بڑے بڑے علماء غریبوں کو خیال نہیں ہے، یاد نہیں رہا. یہاں ایک بڑے بحر العلوم آئے اور کرسی پر بیٹھ جب جماعت کھڑی ہو گئی، وہ میں نے کہا حضرت فتویٰ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والے کے ذمے قیام نہیں ہے، تشریف رکھیے. تشریف رکھ لیے الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے جگہ جگہ بینچ بنائے، کئی لکڑیاں رکھتے ہیں، کبھی تکیا رکھتے ہیں. ایک بڑے عالم سے ہم ملنے گئے، بیٹے تکیا لاؤ. میں نے کہا خیریت؟ کس کام کے لیے؟ کہا نماز پڑھنی. میں نے کہا نا خبردار، تکیے پہ نہیں پڑھ سکتے. کیا کروں گا؟ میں نے کہا یہ رکوع ہے اور یہ پیغمبر نے تکیہ دیکھ کے اٹھا کے پٹخ دیا. اس کو کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فتؤمِ ایماء واجعل ایماءک لسجودک اخفض من ایمائک لرکوعک. خبردار کہ تم نے آئندہ کوئی تکیہ، ڈنڈا سوٹا یا میز اور بینچ رکھ لیا. دونوں کو پیغمبر نے منع فرمایا ہے. مطلوب غنے الاختیار کی تحقیق میں 17-18 حوالوں سے اس کو نقل کیا ہے. الحمدللہ. بہرحال یہ منتشرات بھی عرض کیے اور
پرسوں انشاءاللہ تعالی وائے دبئی عمرے کے لیے روانگی ہے. دبئی میں کچھ ڈاکٹروں سے میٹنگ ملاقات ہے. سانس کے سلسلے میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور آگے انشاءاللہ تعالی 7 دن مکہ مکرمہ میں اور 6 دن مدینہ منورہ میں. ایک جمعہ مکہ میں آئے گا اور دوسرا منورہ میں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد زندگی رہی، خداوند تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو بخیر و عافیت واپسی ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی زڑ جمعات اور زوڑ امام اور زڑے تراویح، پھر وہ سارا کام جاری ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. خدایا مجھ عاجز اور فقیر کو بھی صحت شفا عطا فرما. قافلے کے ساتھیوں کو بھی خیر و عافیت، ان کے گھروں میں بھی، ہمارے گھر میں بھی، اداروں میں بھی. احسن العلوم، احسن المقاصد، احسن المدارس، احسن الدراسات اور جامع مسجد و جامع حضرت اقدس مولانا مفتی محمود جو زیر تعمیر ہے، اور جامع عثمان مسجد طاہر، جامع مسجد امام ابی یوسف، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن، ماہنامہ الاحسن، احسن حسنہ و تمام آل و اولاد. خداوند تعالی بخیر و عافیت رکھے اور سب کو اللہ صحت دے، شفا دے، خصوصی مہربانی کرم بالائے کرم سے مالا مال فرمائے. جتنے حاضرین مجلس ہے اور ان کے غائبین ہیں جن کے لیے فکر مند ہے، حق تعالی ان کے حق میں دعا قبول فرمائے، انہیں بامراد فرمائے، انہیں ہر ذلت، مرض، سقم، تکلیف سے نجات عطا فرمائے. ہمارے محلے کے بزرگ نمازی اکبر بھائی جو 5 وقت نمازوں کے موقد اور نہایت موقت تھے، اچانک بیمار ہو گئے. ان کے انجینئر بیٹے سے پتہ چلا کہ ان کے حج سے واپسی پر اگلے دن ہی ان کو شاید دل کی تکلیف ہوئی اور انجیوپلاسٹک یا انجیوگرافی کی نوبت پیش آئی. خداوند تعالیٰ انہیں اور تمام مرضا اور بیماران کو صحت شفا عطا فرمائے. جن کی اور کوئی دکھ درد ہے اللہ مداوا عطا فرمائے. جو اور کسی رنج اور غم میں حق تعالیٰ دستگیری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور مسکینوں کا سفر برائے عمرہ الی الحرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق. اور اس سے پہلے جو 3-4 دن دبئی میں بعض اہم مہم ٹیسٹ ہے اور ڈاکٹروں کے ساتھ ملاحظہ ہے. خدایا اس تدبیر کو مؤثر بنا اور خدایا خوشی خوشی صحت کے خزانوں کے ساتھ واپس فرما. اور خدایا یہ جو عارضہ پیش آیا ہے جس سے 2 قدم آگے بڑھنا آسان نہیں، اور یہاں تک کہ اب نماز کے لیے بھی کرسی پر آنا پڑ رہا ہے. خدایا ان تمام تکلیفوں کو دور فرمائے. بیماریاں اور تکالیف، رنج اور علم مخلوق ہے، آپ خالق ہے اور خلاق ہے، قادر علی کل شیء. اللہ ان تمام عوارض کو، تکالیف کو، رنج و علم کو، مصائب کو، شدائد کو رفع دفع فرما. ہمیں بہترین صحت کاملہ، شفا عاجلہ، تندرستی اور سلامتی عطا فرما. حاضرین کی جو مراد ہے خدایا عطا فرما. جن کی اولاد نیک بنا، جن کی نہیں ہے نصیب فرما. جن کے گھروں میں الجھن الفت عطا فرما. جہاں رنجش و تکالیف ہے اسے رفع دفع فرما. جن کے کام کاج میں گرانی ہے اپنے خزائن سے رزق حلال کے خزانے عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما.
سیاسی زعما اور نالائق اور نااہل حکمران کے درمیان جو اگڑا بگڑی ہے اسے ختم فرما. آئندہ حکومت اور اقتدار اعلیٰ ترین رجال صالحین موحدین و متسننین کو نصیب فرما. دینی مدارس جو معادن التوحید و مراکز السنہ ہے انہیں قائم دائم رکھ، حفاظت اور امان نصیب فرما. ہر شریر سے، ہر فتین سے، ہر ناکارہ کردار والے سے، گٹھیا چلن والے سے، اس کے شعبہ بازیوں سے، فتنے سے، مصائب سے، شدائد سے، سازشوں سے اللہ علماء و طلباء اور شاعر دین و ملت، مساجد اور مدارس ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنت والفقہ والقرآن. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی